बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, मैं लाई हूँ अपने चैनल हिस्ट्री ऑफ इस्लाम में बहुत ही दिलचस्प और हैरान कुन सवालात। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। सवाल: सोसन दरख्त खुदकुशी का दरख्त क्यों कहलाता है? जवाब: क्योंकि उसके फल में जहरीला जजूस सेरबेरिन होता है जो उसकी दिल की धड़कन रोक देता है। सवाल: जब कोई आपको दिल से याद करता है तो क्या निशानी जाहिर होती है? जवाब: उनके दिमाग की एनर्जी आपकी सोच से टकराने से आपको भी फौरन उनका ख्याल आता है। सवाल: पतले होठों वाली औरत में क्या बात होती है? जवाब: चालाक होती है। सवाल: उस मज़हब का नाम बताएं जिसमें हज़रत मीकाईल अलैहिस्सलाम को हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम से ज़्यादा अहम समझा जाता है। जवाब: उस मज़हब का नाम यहूदियत है जिसमें हज़रत मीकाईल अलैहिस्सलाम को हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम से ज़्यादा अहम समझा जाता है। सवाल: अहम फरिश्तों की तादाद कितनी है? जवाब: अहम फरिश्तों की तादाद 4 है। सवाल: पहले ज़माने में हिंदुस्तान के बादशाह का लक़ब क्या होता था? जवाब: पहले ज़माने में हिंदुस्तान के बादशाह का लक़ब दहमी होता था। सवाल: जब अल्लाह ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम में रूह फूंकी और रूह आँखों में पहुंची तो आप अलैहिस्सलाम की नज़र कहाँ पड़ी? जवाब: जब अल्लाह ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम में रूह फूंकी और रूह आँखों में पहुंची तो आप अलैहिस्सलाम की नज़र जन्नत के फलों पर पड़ी। सवाल: हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरमियानी दौर को क्या कहते हैं? जवाब: ज़माना फ़तरत कहते हैं। सवाल: कुरान करीम में कितनी सूरतें हैं जिनका आगाज़ कुल से होता है? जवाब: कुरान करीम में 5 सूरतें हैं जिनका आगाज़ कुल से होता है। सवाल: अरबों की महबूब तरीन ग़िज़ा कौन सी है? जवाब: अरबों की महबूब तरीन ग़िज़ा सत्तू है। सवाल: सातवां आसमान किस चीज़ का बना हुआ है? जवाब: सातवां आसमान सफ़ेद ज़मर्द का बना हुआ है। सवाल: विलादत बा सआदत के बाद सबसे पहले जिस यहूदी आलम ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत की गवाही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखकर दी उसका नाम क्या था? जवाब: विलादत बा सआदत के बाद सबसे पहले जिस यहूदी आलम ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत की गवाही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखकर दी उसका नाम यूसुफ था।
سوال: وہ کون سی خاتون ہیں جن کے لیے حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ تعالیٰ کا پیغام لے کر آئے تھے؟ جواب: حضرت مریم علیہ السلام کے لیے حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ تعالیٰ کا پیغام لے کر آئے تھے۔ سوال: قرآن مجید میں کتنے قبیلوں کے نام آئے ہیں؟ سوال: حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نام سے کتنی انجیلیں لکھی گئی؟ جواب: حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نام سے 75 انجیلیں لکھی گئیں۔ سوال: حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حبشہ کے بادشاہ کو تبلیغی خط کب بھیجا تھا؟ جواب: حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حبشہ کے بادشاہ کو تبلیغی خط 7 ہجری کو بھیجا تھا۔ سوال: حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی سیدہ زینب رضی اللہ عنہ کو کس بدبخت نے شہید کیا؟ جواب: حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی سیدہ زینب رضی اللہ عنہ کو حبار بن الاسود بدبخت نے شہید کیا۔ سوال: کس خاتون نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو واقعہ معراج نہ بیان کرنے کا مشورہ دیا؟ جواب: آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چچیری بہن حضرت ام ہانی رضی اللہ عنہا بنت ابو طالب نے واقعہ معراج نہ بیان کرنے کا مشورہ دیا۔ سوال: روٹی کے 4 ٹکڑے کھانے سے کیا فائدہ ہوتا ہے؟ جواب: روٹی کے 4 ٹکڑے کھانے سے دولت ملتی ہے۔ سوال: حضرت علی رضی اللہ عنہ نے مدینہ چھوڑ کے کس شہر کو دارالخلافہ بنایا؟ جواب: حضرت علی رضی اللہ عنہ نے مدینہ چھوڑ کے کوفہ کو دارالخلافہ بنایا۔ سوال: میت کے ساتھ 3 چیزیں جاتی ہیں، ان میں سے 2 واپس آ جاتی ہیں لیکن ایک نہیں آتی، وہ کیا ہے؟ جواب: نیک اعمال واپس نہیں آتے۔ سوال: ایک لقمہ حرام کھانے سے کتنے دن کی نماز اور دعا قبول نہیں ہوتی؟ جواب: ایک لقمہ حرام کھانے سے 40 دن کی نماز اور دعا قبول نہیں ہوتی۔ سوال: کس کافر بادشاہ کی عمر 900 سال تھی؟ جواب: کافر بادشاہ شداد کی عمر 900 سال تھی۔ سوال: کس نبی کو ایک مچھلی نے اپنے منہ میں ڈال لیا اور بعد میں نکال دیا تھا؟ جواب: حضرت یونس علیہ السلام کو ایک مچھلی نے اپنے منہ میں ڈال لیا اور بعد میں نکال دیا تھا۔ سوال: حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو اصحاب بدر میں شمار کیا جاتا ہے یا نہیں؟
جواب: حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو اصحاب بدر میں شمار کیا جاتا ہے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم ہے۔ سوال: جس وقت قابل نے اپنے بھائی کو قتل کیا اس وقت ان دونوں کی عمر کیا تھی؟ جواب: جس وقت قابل نے اپنے بھائی کو قتل کیا اس وقت قابل کی عمر 25 سال اور حابل کی عمر 20 سال تھی۔ سوال: اللہ تعالیٰ کے وہ کون سے نبی ہیں جنہوں نے سب سے پہلے مرغ پالا؟ جواب: حضرت آدم علیہ السلام نے سب سے پہلے مرغ پالا۔ سوال: امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کس خلیفہ کے دور میں تھے؟ جواب: امام مالک رحمۃ اللہ علیہ خلیفہ ہارون کے دور میں تھے۔ سوال: آیت سیف کیا ہے؟ جواب: آیت سیف یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے نبی کافروں اور منافقوں سے جہاد جاری رکھو اور ان پر سخت ہو جاؤ، ان کی اصلی جگہ دوزخ ہے جو نہایت بدترین جگہ ہے۔ سوال: ایمان کے بعد سب سے افضل نیکی کون سی ہے؟ جواب: ایمان کے بعد سب سے افضل نیکی خلق خدا کے ساتھ بھلائی کرنا ہے۔ سوال: بچے کی پرورش پر کس کا حق ہے؟ جواب: بچے کی پرورش پر ماں کا حق ہے۔ سوال: بچوں کے بال اور ناف کو کہاں کرنا چاہیے؟ جواب: بچوں کے بال، ناف وغیرہ کو زمین میں دفن کر دینا بہتر ہے، کسی صاف جگہ میں ایک طرف ڈال دینا بھی کافی ہے، سمندر وغیرہ میں بہانا سنت سے ثابت نہیں ہے۔ سوال: مشرکین کس مخلوق کو اللہ کی بیٹیاں کہتے تھے؟ جواب: مشرکین کے نزدیک فرشتے اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں تھیں۔ سوال: حضرت نوح علیہ السلام کو کشتی بنانے کے لیے لکڑیاں کس نے لا کر دیں؟ جواب: حضرت نوح علیہ السلام کو کشتی بنانے کے لیے لکڑیاں آپ علیہ السلام کے پوتے اوج نے لا کر دیں۔ سوال: خیبر میں یہود کے قلعوں کی تعداد کتنی تھی؟ جواب: خیبر میں یہود کے قلعوں کی تعداد 6 تھی۔ سوال: حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا جسم کیسا تھا؟ جواب: حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا جسم دبلا پتلا تھا۔ سوال: بنو امیہ کے دور میں قرآن مجید کے کس زبان کے ترجمے کا ذکر ملتا ہے؟ جواب: بنو امیہ کے دور میں قرآن مجید کے بربر زبان میں ترجمے کا ذکر ملتا ہے۔ سوال: آیت الکرسی قرآن مجید کی کس سورت میں ہے؟
جواب: آیت الکرسی قرآن مجید کی سورۃ بقرہ آیت نمبر 255 میں ہے۔ سوال: کس سورہ کو 10 بار پڑھنے سے پورے قرآن مجید کا ثواب ملتا ہے؟ جواب: سورہ یاسین کو 10 بار پڑھنے سے پورے قرآن مجید کا ثواب ملتا ہے۔ سوال: آخری خطبے کے الفاظ کون سے صحابی دہرا رہے تھے؟ جواب: حضرت ربیع بن امیہ بن خلف۔ سوال: اللہ تعالیٰ کی وہ کون سے نبی ہیں جن کی 4 پشتوں کو نبوت کا شرف حاصل ہوا؟ جواب: حضرت ابراہیم علیہ السلام کی 4 پشتوں کو نبوت کا شرف حاصل ہوا۔ سوال: سب سے پہلے سبحان اللہ کس ہستی نے کہا اور کیوں کیا تھا؟ جواب: حضرت آدم علیہ السلام نے سب سے پہلے سبحان اللہ کہا جب ان میں روح پھونکی گئی۔ سوال: حضرت ابراہیم علیہ السلام کتنا عرصہ حیات رہے؟ جواب: حضرت ابراہیم علیہ السلام 175 سال حیات رہے۔ سوال: مکڑی کے نام پر کس سورت کا نام دیا گیا ہے؟ جواب: مکڑی کے نام پر سورت عنکبوت کا نام دیا گیا۔ سوال: حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لباس میں کون سا رنگ پسند تھا؟ جواب: حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لباس سبز اور سفید رنگ پسند تھا۔ سوال: کون سی قوم ننگے ہو کر مجمع کی شکل میں غسل کیا کرتی تھی؟ جواب: بنی اسرائیل قوم ننگے ہو کر مجمع کی شکل میں غسل کیا کرتی تھی۔ سوال: تاریخ اسلام میں سب سے پہلے گول شکل والے درہم کس صحابی نے بنوائے؟ جواب: تاریخ اسلام میں سب سے پہلے گول شکل والے درہم حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ نے بنوائے۔ سوال: حضرت لوط علیہ السلام کی بیٹی سے حضرت ایوب علیہ السلام کا کیا رشتہ تھا؟ جواب: حضرت لوط علیہ السلام کی بیٹی حضرت ایوب علیہ السلام کی والدہ تھیں۔ سوال: کس طرح کے جوتے پہننے سے آپ کی نظر کمزور ہوتی ہے؟ جواب: کبھی بھی چائنا ربڑ والی جوتی نہیں پہننی چاہیے، ایسے جوتے پہننے سے آپ کی نظر کمزور ہوتی ہے اور آپ کا قد بڑھنے کا بھی مسئلہ ہو جاتا ہے۔ سوال: مدین قوم کے بتوں کا بڑا بت کون تھا، نام کیا تھا؟ جواب: مدین قوم کے بتوں کا بڑا بت بعیل بت تھا۔ سوال: کس کے بلانے پر نفل نماز توڑ سکتے ہیں؟
जवाब, माँ के बुलाने पर निफिल नमाज तोड़ सकते हैं। सवाल, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने बनी इसराइल को पीने के लिए पानी का बंदोबस्त कैसे किया? जवाब, बाहुकुम इलाही अपना आसा पत्थर पर मारा जिससे 12 चश्मे फूट पड़े। सवाल, हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु के घोड़े का क्या नाम था? जवाब, हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु के घोड़े का नाम जुलजना था। सवाल, हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा के बाद सबसे ज़्यादा अहादीस किस उम्मुल मोमिनीन से मरवी हैं? जवाब, हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा के बाद सबसे ज़्यादा अहादीस उम्मुल मोमिनीन हज़रत हफ्सा रज़ी अल्लाह अन्हा से मरवी हैं। सवाल, हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा की मौजूदगी में कितने निकाह किए? जवाब, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा की मौजूदगी में एक भी निकाह नहीं किया। सवाल, सोमनाथ मंदिर को तबाह करके महमूद गजनवी किस लक़ब से मशहूर हुए? सवाल, सोमनाथ मंदिर को तबाह करके महमूद गजनवी बुत शकन के लक़ब से मशहूर हुए। सवाल, कौन सी छोटी सूरत है जिसमें अब्राहा की शिकस्त और अबाबील का जिक्र है? जवाब, सूरह फील में अब्राहा की शिकस्त और अबाबील का जिक्र है। सवाल, 120 ऊँटों पर कितनी ज़कात लागू होती है? जवाब, 120 ऊँटों पर एक बकरी की ज़कात लागू होती है। सवाल, वो कौन से सहाबी हैं जिनको बिल्लियों का बाप कहा जाता है? जवाब, हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो। सवाल, अब्राहा जिसने काबा पर चढ़ाई की कौन से मज़हब का पुरजोश हामी था? जवाब, अब्राहा जिसने काबा पर चढ़ाई की ईसाईयत मज़हब का पुरजोश हामी था। सवाल, एक ग़ुलाम के हाथ एक काफिर ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अंगूर के गुच्छे भिजवाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर खाना शुरू किए। ग़ुलाम फ़ौरन बोल पड़ा, ये ऐसा कलाम है जो यहाँ के बाशिंदे नहीं बोला करते। ये वाक़या पढ़कर हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कौन सा सफ़र आपके जहन में आता है? जवाब, सफ़र ताइफ। सवाल, क्या जिन्नात भी इबादत करते हैं? जवाब, कुरान पाक की सूरह दारियात की आयत नंबर 51-56 में अल्लाह पाक वाज़ेह तौर पर फरमाते हैं कि हमने जिन्नों और इंसानों को अपनी इबादत के लिए पैदा किया। सवाल, हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम पर अल्लाह ने किस चीज़ का साया किया था? जवाब, बेलदार दरख्त का साया।
سوال: حضرت علی رضی اللہ عنہ کو کس نماز کے وقت شہید کیا گیا؟ جواب: فجر کی نماز کے وقت۔ سوال: علم کا شہر کس نبی کو کہا جاتا ہے؟ جواب: نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں علم کا شہر ہوں، ابو بکر اس کا بنیاد ہے، عثمان اس کی چھت ہے اور علی اس کا دروازہ ہے۔ سوال: جنت میں جنتی کس شکل میں داخل ہوں گے؟ جواب: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ عز و جل نے اس کی صورت پر پیدا فرمایا، ان کی لمبائی 60 ہاتھ تھی، تو جو بھی جنت میں داخل ہوگا وہ حضرت آدم علیہ السلام کی صورت پر ہوگا اور اس کی لمبائی 60 ہاتھ ہوگی۔ سوال: قرآن میں آیات تسبیح کتنی ہیں؟ جواب: قرآن میں آیات تسبیح 100 ہیں۔ سوال: شیخ الاسلام کس صحابی کو کہا جاتا ہے؟ جواب: شیخ الاسلام حضرت ابو ذر غفاری کو کہا جاتا ہے۔ سوال: رزق لانے والے فرشتے کا کیا نام ہے؟ جواب: رزق لانے والے فرشتے کا نام حضرت میکائیل علیہ السلام ہے۔ سوال: دنیا میں سب سے پہلے کس نے طلاق دی تھی؟ جواب: دنیا میں سب سے پہلے حضرت اسماعیل علیہ السلام نے طلاق دی تھی۔ سوال: ہفتے میں کتنے دن ہم بستری کرنے سے عورت صحت مند رہتی ہے؟ جواب: ایک ہفتے میں 3 دن ہم بستری کرنے سے انسان صحت مند رہتا ہے۔ سوال: جنت کا پھل سب سے پہلے کون سے نبی کھائیں گے؟ جواب: جنت کا پھل سب سے پہلے حضرت ابو الہدا رضی اللہ عنہ کھائیں گے۔ سوال: حضرت صالح علیہ السلام کی قوم کس طرح ہلاک ہوئی تھی؟ جواب: حضرت صالح علیہ السلام کی قوم بادل کے کڑکنے کی آواز سے ہلاک ہوئی تھی۔ سوال: من سلوہ کس نبی کی امت پر اتارا گیا؟ جواب: من سلوہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت پر اتارا گیا۔ سوال: حجاج کرام عید کی نماز کہاں ادا کرتے ہیں؟ جواب: حجاج کرام عید کی نماز ادا نہیں کرتے۔ سوال: دنیا کے کس ملک میں سب سے زیادہ ڈاکٹرز ہیں؟ جواب: چین میں۔ سوال: کون سی کتاب پڑھنے سے نظر تیز ہوتی ہے؟
जवाब कुरान पाक। सवाल, तमाम सहाबा कराम रज़ी अल्लाह अन्हों किस दिन लाजमी कैलूला करते थे? जवाब, सहाबा कराम रज़ी अल्लाह अन्हम अजमाइन जुम्मे के दिन नमाज जुम्मा के बाद खाना खाते और कैलूला किया करते थे। सवाल, इस्लामी रियासत के सरबराह को खलीफा के अलावा और क्या कहते हैं? जवाब, इस्लामी रियासत के सरबराह को खलीफा के अलावा अमीरुल मोमिनीन कहते हैं। सवाल, वो कौन सी सूरत है जो गम दूर करती है? जवाब, सूरह अलम नशरा। सवाल, जमल के माने क्या हैं? जवाब, जमल के माने ऊंट है। सवाल, हिजर अस्वद की शक्ल गोल है या बेज़ुई? जवाब, हिजर अस्वद बेज़ुई शक्ल का एक सिया पत्थर है। सवाल, तहज्जुद की नमाज सुन्नत है या नफल है? जवाब, सुन्नत और नफल दोनों है। सवाल, सूरह बकरा कौन से गैर मजहब के लोगों को इस्लाम की दावत देती है? जवाब, यहूदियों को। सवाल, वो कौन सी चीज़ है जिसमें से धुआं निकलता है लेकिन वो गर्म नहीं होती? जवाब, बर्फ में से धुआं निकलता है लेकिन वो गर्म नहीं होती। सवाल, क्या आपको मालूम है कि अबू जहल मरदूद का सर किसने कलम किया था? जवाब, हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह अन्हु ने अबू जहल का सर कलम किया था। सवाल, मकाम अबुआ से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कौन वापस लाई थी? जवाब, हजरत ऐमन रज़ी अल्लाह अन्हा वापस लाई थी। सवाल, हजरत अब्दुल मुत्तलिब रज़ी अल्लाह अन्हु के सबसे छोटे बेटे का नाम क्या था? जवाब, हजरत अब्दुल मुत्तलिब रज़ी अल्लाह अन्हु के सबसे छोटे बेटे का नाम हजरत अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह अन्हु था। सवाल, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत की खबर सुनकर अबू लहब ने कौन सी बांदी को आज़ाद कर दिया था? जवाब, हजरत सोएबा रज़ी अल्लाह अन्हा को आज़ाद कर दिया था। सवाल, वो कौन सी चीज़ है जिसे तोड़कर हर बंदा खुश हो जाता है? जवाब, रिकॉर्ड है जिसे तोड़कर हर बंदा खुश हो जाता है।
سوال: ایک انسانی جسم میں کتنی بار روح ڈالی جاتی ہے؟ جواب: ایک انسانی جسم میں 6 بار روح ڈالی جاتی ہے۔ سوال: غزوہ بدر میں موجود دونوں گھوڑے کون سے صحابہ رضی اللہ عنہم کے پاس تھے؟ جواب: ایک مقداد رضی اللہ عنہ کے پاس تھا اور دوسرا زبیر بن العوام رضی اللہ عنہ کے پاس تھا۔ سوال: کون سی سبزی کچی کھانے سے موت واقع ہو سکتی ہے؟ جواب: ماہرین کے مطابق بند گوبھی اور پالک کو اگر ٹھیک سے نہ پکایا جائے تو ٹیپ ورم جسم میں پہنچ سکتے ہیں۔ دراصل ٹیپ ورم ربن جیسے دکھنے والے کیڑے ہوتے ہیں اور اگر کسی بھی چیز کو ٹھیک سے نہ پکایا جائے تو اس کھانے میں موجود کیڑے پیٹ میں پہنچ جاتے ہیں۔ اس کے بعد خون کے ذریعے یہ کیڑے جسم کے مختلف حصوں تک پہنچ کر جگر، آنکھوں اور دماغ کو متاثر کر سکتے ہیں۔ اور ان جان لیوا بیماریوں کی وجہ بننے والا ٹیپ ورم دراصل آتا کہاں سے ہے؟ ٹھیک سے نہ پکا ہوا گوشت، پورک، مچھلی، گندا پانی اور وہ سبزیاں جن پر مٹی لگی ہو، تو یہ تمام تر وجوہات ٹیپ ورم کا باعث بنتی ہیں۔ اس کے علاوہ کچی بند گوبھی اگر سلاد کی صورت میں استعمال کی جائے تو اعصابی نظام میں بہتری لانے کے ساتھ دیگر بیماریوں میں بہت مفید ہے۔ خلاصہ کلام یہ ہے، اگر بند گوبھی اور پالک کو پکا کر کھانا ہے تو صحیح سے مکمل طور پر پکائیے، ورنہ سلاد کی صورت میں استعمال کی جا سکتی ہے۔ سوال: حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی وفات کہاں ہوئی تھی؟ جواب: حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی وفات مدینہ میں ہوئی تھی۔ سوال: فتح مکہ پر آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا اعلان کیا تھا؟ جواب: فتح مکہ پر آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معافی کا اعلان کیا تھا۔ سوال: قرآن پاک میں مکہ کا دوسرا نام کیا ذکر کیا گیا ہے؟ جواب: قرآن پاک میں مکہ کا دوسرا نام ام القریٰ ذکر کیا گیا ہے۔ سوال: حضرت جویریہ کا اصل نام کیا ہے؟ جواب: حضرت جویریہ کا اصل نام برہا ہے۔ نکاح کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کا نام جویریہ رکھا۔ سوال: خانہ کعبہ کا نقشہ کس نے سب سے پہلے بنایا؟ جواب: خانہ کعبہ کا نقشہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے سب سے پہلے بنایا۔ سوال: جہنم کے کتنے دروازے ہیں؟ جواب: جہنم کے 7 دروازے ہیں۔ سوال: عجم کے معنی کیا ہیں؟ جواب: عجم کے معنی گونگے ہیں۔ سوال: جنگ خیبر میں کتنے یہودی کام آئے؟ جواب: جنگ خیبر میں 93 یہودی کام آئے۔
سوال، کون سے نبی اپنی قبر میں خود جا کر لیٹے تھے؟ جواب، حضرت ہارون علیہ السلام اپنی قبر میں خود جا کر لیٹے تھے۔ سوال، شیش لفظ کے معنی کیا ہیں؟ جواب، اللہ کا عطیہ۔ امید کرتی ہوں آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی، تو جلدی سے میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبائیں تاکہ آنے والی ویڈیوز آپ تک جلد پہنچ سکے۔ جزاک اللہ۔